بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے۔ سٹوری آپ نے سوشل میڈیا پہ بہت ساروں نے دیکھ لی ہوگی۔ کیا سوشل میڈیا ہے جناب، وہ زمانہ گیا جب پرنٹ میڈیا میں خبر نہیں چھپنے دی جاتی تھی، جب جناب الیکٹرانک میڈیا کا گلا گھونٹ دیا جاتا تھا۔ آج تو سوشل میڈیا ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا کون ویڈیو بنا رہا ہے، آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا کون دیکھ رہا ہے، کہاں سے دیکھ رہا ہے۔ کو پن ہول ٹائپ کسی سوراخ سے بھی ویڈیو بن جاتی ہے، بعد میں جب وہ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ ہوتی ہے یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہاں سے، کس شہر سے، کدھر سے، دنیا کے کس کونے سے اپلوڈ ہوئی ہے، تو وہ بعد میں پتہ چلتا ہے جنگل کی آگ کی طرف پھیل جاتی ہے۔ تو بھائی یہ سوشل میڈیا ہے، یہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، جتنا آپ گلا دبائیں گے اتنا زیادہ پھیلے گا، اس چیز کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اب حالات تو یہاں تک پہنچ گئے ہیں نا کہ بھائی آپ یہ دیکھ لیں کہ جو کچھ بحریہ ٹاؤن میں ہوا، جناب آپ بے شک بھلے کچھ کہے۔ آج میں دیکھ رہا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد صاحب بھی برہم تھے کافی کہ جی بحریہ ٹاؤن پہ کس طرح سے لوگ آ گئے اور کس طریقے سے انہوں نے حملہ کیا اور ان کی جرت کیسے ہوئی اور یہ اور جناب میں حیران ہوں کہ وہ دیکھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا پر یعنی کہ وہ لوگ وہ جس نے وہ بینر چھاپے ہیں، ان کی پریس ہوگی یا جو بھی ہو، ان پر دہشت گردی کا پرچہ ہو گیا ہے۔ واہ کیا بات ہے بھائی! اب اس میں ماشاء اللہ پڑھیں یا انا للہ پڑھیں، خیر آ جائیں جناب۔ دو پروٹوکول، دو دورے، دو آبائی گاؤں اور دو فاتح خانیاں، میں نے اسی وجہ سے یہی ٹائٹل لگایا ہے اور شاید آپ کو عجیب و غریب بھی لگا ہو۔ اچھا جناب، اس میں ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایک پروٹوکول، ایک دورہ تو ایئر چیف صاحب کا، پاکستان فضائیہ کے سربراہ کا، اور دوسرا دورہ جناب جام کمال صاحب، وزیر اعلیٰ بلوچستان کے بیٹے جام محمد صاحب کا، ان کا کو 13-14 سال کے بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں جناب، ان کا دورہ وہ بھی دیدنی ہے، وہ بھی قابل دید دورہ تھا۔ تو ان دونوں دوروں پہ بات کریں گے۔ اب فضائیہ کے طرف سے ایک وضاحت بھی آ گئی ہے، اس پر بھی بات کریں گے پاکستان فضائیہ کی طرف سے۔ اچھا ایئر چیف صاحب، یہ 1-2 دن پہلے کی بات ہے کہ جناب وہ اپنے آبائی گاؤں گئے، ہیلی کاپٹر سے اترے، ہیلی کاپٹر سے لے کر جناب وہ اپنے بزرگوں کی قبروں پر فاتح خانی کے لیے گئے، اور اتنے تک جو ہے نا ریڈ کارپٹ بچھا ہوا، ریڈ کارپٹ جناب وہ جس پراڈو پہ یا جس گاڑی پر بیٹھ کے، لینڈ کروزر پہ جس پر بھی بیٹھ کے گئے تو جناب وہ اس کے نیچے بھی کارپٹ اور سارا کچھ اور بڑا پروٹوکول، اور جناب ہیلی کاپٹر پہ گئے، اور اس پہ بڑی تنقید ہوئی کہ جناب یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے اور آپ اس طریقے سے ضائع کر رہے ہیں اور اس طریقے سے آپ وہ کر رہے ہیں۔ تو اب پاک فضائیہ کی جناب وہ بھی ہوئی، ساتھ وضاحت بھی کہ اصل میں یہ ریڈ کارپٹ جو ہے یہ گاؤں والوں کی طرف سے یہ بچھایا گیا، ٹھیک ہے، غالباً وہ گجرات کے ہیں تو گاؤں والوں کی طرف سے۔ خیر اس پر بھی بہت سارے لوگوں نے سوال اٹھایا۔ میں نے کہا تھا نا کہ یہ ایسے سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا کا زمانہ ہے بھائی، اس میں سوال تو اٹھیں گے۔ انہوں نے کہا جی گاؤں والوں نے ہی اگر یہ کارپٹ بچھایا تھا تو وہ کیسے گاؤں والے تھے جو خود نہیں آئے، کارپٹ بھیج دیا اتنا بڑا، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر گاؤں والوں نے تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ان ایکسپیکٹڈ سا دورہ تھا انہوں نے جو وضاحت جاری کی، انہوں نے کہا کہ یہ کہیں آپریشنل دورہ تھا، کہیں اور انہوں نے جانا تھا اور واپسی پہ آ رہے تھے یا جا رہے تھے تو وہ راستے میں پڑا ان کا گاؤں، تو انہوں نے کہا کہ جناب چلیں بھی اس طرح سے۔ ان کا پہلا دورہ تھا، نئے ایئر چیف صاحب آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب کہ اپنے گاؤں جو ہے نا اس طریقے سے ہم چلے جائیں اور فاتح خانی بھی کر لیں اور گاؤں بھی چلا جاؤں۔ تو جب وہ اچانک جا رہے تھے، اب ان کا کوئی پروگرام ہی نہیں تھا، وہ کہیں دورہ اور کا تھا اور اچانک ہی ان کا گاؤں، تو تب کس نے گاؤں والوں کو اطلاع دی اور وہ ریڈ کارپٹ لے کے آ گئے۔ تو یہ بہت ساری باتیں تھیں، جو بہت سارے ریلیونٹ کویسچنز ہیں، اور بہت سارے میں سمجھتا ہوں کہ بہت زبردست قسم کے اور بھی بہت سارے کویسچنز ہیں جو ابھی اس طریقے سے وہ پھر موضوع سے بندہ ڈیویٹ نہ ہو جائے نا۔ تو اب بات یہ ہے کہ جناب کہ نو ڈاؤٹ، لیکن ایک بات ہے کہ ایئر چیف کی سیکیورٹی بھی ہوتی ہے، پروٹوکول بھی ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں، یہ چیزیں کیوں ابھر رہی ہیں؟ یہ چیزیں اس وجہ سے ابھر رہی ہیں کہ آپ اگر مقصد یہ ہے کہ مالشیا چینلز کو نہ لگاتے، یعنی کہ آپ اگر اس طریقے سے پالیٹکس میں حصہ نہ لیتے، آپ اگر تو پھر اس قسم کی چیزوں کی طرف کسی کا میرا خیال ہے کو خاص اتنی توجہ بھی نہ جاتی، ٹھیک ہے نا۔
اور اگر آپ اس طریقے سے جیسے ہر ایک بات پالیٹیشنز کے اور ہر ایک بات میں اس کو خاص طور پہ وہ پالیٹیشنز کہ جو پالیٹیشنز جو ہے نا، اور خاص طور پہ وہ وزیر اعظم کے جو کوئی سوال اٹھائے، کوئی پوچھے، کوئی پوچھ گچھ کرے، کوئی اس طریقے سے کچھ نہ کچھ جو ہے نا کوئی کیوری، کوئی انکوائری، کوئی اس حوالے سے کوئی وہ سر تسلیم خم نہ کرے، ان کے بارے میں جناب وہ پھر اس طریقے سے کبھی کوئی کسی کی گاڑی کے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ آئے تو اس کو سارا دن اچھالیں، کبھی کوئی کسی طریقے سے تو مقصد ہے اگر یہ صورتحال نہ ہوئی ہوتی مالشیا اور پالشیا چینل سے، تو مالشیا پالشیا چینلز کو تو آپ بند بھی کروا سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو روک بھی سکتے ہیں اور خبر بھی رکوا سکتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ کیسے رکے گی خبر؟ وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی یہ تو ایئر چیف تھے نا، ایئر چیف بہت بڑی بات ہوتی ہے، نو ڈاؤٹ۔ مطلب آپ دیکھیں کہ یہ 3 چیفز ہیں نا، ایک فضائیہ کے، ایک بحریہ کے، ایک بری کے، نو ڈاؤٹ چیف آف آرمی سٹاف جو ایک پیوٹل پوائنٹ ایک رول ہوتا ہے ان کا، لیکن اس کے بعد جو ہے نا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ بھی اسی رینک کے ہوتے ہیں، 4 اسٹار جنرل ہوتے ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ کہ وہ تو، لیکن ہمارے ہاں تو یہاں پہ ایک ایس پی جا رہا ہو، ایک ڈی آئی جی جا رہا ہو، ایک بریگیڈیئر جا رہا ہو، ایک کرنل جا رہا ہو، ایک بھلے کوئی سیشن جج جا رہا ہو، اب بھلے کوئی ڈپٹی کمشنر جا رہا ہو، کوئی کمشنر جا رہا ہو، کوئی سیکٹری جا رہا ہو، تو وہ ان کا بھی اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں جناب، بڑا پروٹوکول اور بڑی جناب لٹرم پٹرم، اور بڑا اس طریقے سے اگر وہ گاؤں جاتے ہیں، کسی شادی میں جاتے ہیں، کوئی فاتح خانی میں جاتے ہیں، کسی کے جنازے میں جاتے ہیں، مطلب کسی بھی صورت میں کسی موقع پہ جائیں تو نو ڈاؤٹ وہ پھر جو ہے نا وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نظروں میں آپ تب آتے ہیں جس میں ظاہر ہے پھر جب آپ اکراس دا بورڈ ایک چیز ہوگی نا، کہ جب آپ کو کسی کو اس طریقے سے ٹارگٹ کریں، کسی پولیٹیشن کو، کسی سویلین کو، کسی اس طریقے سے، تو پھر وہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ان کے چاہنے والے ہوتے ہیں، بہت ساری اوپینین ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے، بہت سارے پھر آپ پہ بھی کوشچن اٹھتے ہیں، پھر بھائی یار یہ تو پھر اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے نا۔ اگر ایک طرف ہم دیکھیں کہ بہت ہی آئیڈیالزم کی طرف چلے جائیں اور دوسری طرف کہے کہ کوئی نام ہی نہ لے، تو اس طرح سے تو ممکن نہیں ہے نا۔ لیکن یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے، یہ ایک آئیڈیل صورتحال تو ہے اور جسٹیفیکیشن بھی نہیں ہے، نو ڈاؤٹ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے۔ اس طریقے سے ہم تو، میں آپ کو یعنی کہ مجھ سے بہت زیادہ ان کے پیروکار ہیں اور ان کے ماننے والے ہیں کہ جو چراغ بھی بجھا دیتے تھے کہ جب کوئی ان کا اپنا پرسنل مہمان آتا تھا، کہ جی وہ اس وجہ سے کہ ایسا نہ ہو کہ میں پرسنل مہمان کے ساتھ جو باتیں کر رہا ہوں اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ جو چراغ جل رہا ہے یہ تو سرکاری تیل سے جل رہا ہے، تو وہ تو چراغ بھی بجھا دیتے تھے۔ تو اب آپ ہم جو ہے نا اس طریقے سے ٹیکس پیئر کے پیسے کے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو جناب ایئر چیف تھے نا، بہت بڑی بات۔ اب آ جائیں ذرا بلوچستان، وزیر اعلیٰ بلوچستان کے صاحبزادے پہ میں قربان جاؤں، ٹھیک ہے نا، وہ صاحبزادے جو 13-14 برس کے تھے، پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کوئی مغلیہ خاندان سے ان کا تعلق تھا، آپ ان کا شایان شان پروٹوکول تو دیکھتے ان کی جناب، میں حیران، چلو یہ تو ایئر چیف تھے، ان کے ساتھ تو پولیس کا پروٹوکول بھی سیکیورٹی ہوتی ہے اور ان کے ایس او پیز میں ہے، ان کے ساتھ تو اپنی بھی ایئر فورس کی بھی ہوگی، ان کے ساتھ تو باقی بھی ہو سکتا ہے، آرمی کی، رینجر کی، سب کی، وہ تو ان کے ایس او پیز میں، ان کے پروٹوکول میں، سیکیورٹی پروٹوکول میں شامل ہے سارا کچھ۔ ان کو چلیں، وہ ایک تو بحث ہے نا کہ یہ یوں ہونا چاہیے یا یوں نہیں ہونا چاہیے، کم از کم کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہوگا، تو کچھ زیادہ کر لیتا ہوگا، یہ بات ہے نا۔ لیکن حیرت یہ ہے کہ وہ صاحبزادے جو نہ تو کوئی وزیر اعلیٰ ہیں، نہ کوئی وزیر ہیں، نہ کوئی ایم پی اے ہیں، نہ کوئی ایم این اے ہیں، نہ کوئی کچھ، صرف وزیر اعلیٰ کے صاحبزادے ہیں، وزیر اعلیٰ کے بیٹے ہیں، اور 13-14 سال ان کا، وہ جناب اپنے آبائی گاؤں لس بیلا گئے۔ میں نے کہا نا کہ 2 آبائی گاؤں، 2 دورے، 2 فاتح خانیاں، کیوں؟ انہوں نے اپنے ایئر چیف صاحب نے تو اپنے بزرگوں کی قبروں پہ جا کے دعا کی، ان کے جناب وہ لس بیلا گئے، 2 روزہ دورہ تھا ان کا، اور وہ کوئی بہت ساری جگہوں پہ فاتح خانی کے لیے بھی گئے اپنے دوستوں کی، تو اس طریقے سے تو ان کی آپ کر و فر تو دیکھتے، ان کی آپ شان و شوکت تو دیکھتے، جیسے ایسے تو میں سمجھتا ہوں کہ مغل بادشاہ اکبر بھی نہیں نکلتا ہوگا، کوئی 50 سے زیادہ گاڑیاں، اچھا پھر وہ گاڑیاں ان کی اپنے گارڈز کی بھی، پولیس کی بھی، اور کوئی ایڈیشنل ایس پی ان کے ساتھ گئے جناب، اور لیویز کے بھی گئے، اور اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ یا اینٹی ٹیررسٹ فورس بھی گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں کہہ رہا، اب حیرت سے آپ دیکھ لیں کہ کتنی بڑی بڑی گاڑیاں
مطلب یہ آپ یہ دیکھ لیں نا کہ جیسے پاکستان میں جیسے اس ملک میں انی مچی ہو، یعنی جس کا جدھر دو لگ رہا ہے نا ادھر ہی، تو پھر ہم کیا لگ گئے کہ جناب وہ 3 دفعہ کے جو الیکٹڈ پرائم منسٹر جو جناب اس طریقے سے جدی پشتی ان کا کاروبار، اس طریقے کی ملیں، اس طریقے کی وہ جناب وہ 70s میں بھی ان کی کروڑوں روپے کے کاروبار، ان کو ہم نے جناب کہا کہ جی آپ آمدن سے زائد اثاثے، تو ادھر کدھر کسی کا شعور مر جاتا ہے، ادھر کیوں سوال مر جاتا ہے، ادھر کیوں پوچھ گچھ مر جاتی ہے۔ اب ہو نا کم از کم اور کچھ بھی نہ ہو تو کم از کم اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ خان صاحب ایک ٹویٹ کر دیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب یہ آپ نے کیا کیا، آپ کے ہم اتحادی ہیں اور ہماری وہاں پہ حکومت ہے، اتحادیوں کی حکومت ہے، یہاں بھی آپ ہمارے ساتھ اتحادی ہیں، سینٹ میں بھی اتحادی ہیں، مرکزی حکومت میں بھی اتحادی ہیں، تو آپ نے تو میرے پورے کے پورے سارا کچھ اس کو ستیہ ناش کر دیا۔ تو وہ کیسے کہیں گے؟ وہ خود جو کہا کرتے تھے آگے سے، اب اگر بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کہہ دیں کہ سر آپ خود کہا کرتے تھے فلاں کا وزیر اعظم سائیکل پہ آتا ہے، اب آپ ہیلی کاپٹر پہ آ رہے ہیں، ہیلی کاپٹر پہ جا رہے ہیں، جس دن آپ ہیلی کاپٹر پہ نہیں جاتے آپ کے ساتھ 12 15 پروٹوکول کی گاڑیاں ہوتی ہیں، تو پھر آپ بھی تو اسی طرح سے کہتے ہیں، تو کہنے کو کچھ اور ہوتا ہے، کرنے کو کچھ اور ہوتا ہے۔ تو جناب میں سمجھتا ہوں کہ وہ صاحبزادے صاحب کی کیا بات ہے کہ میں اب تو ایئر چیف تو آپ کو بھول ہی گیا ہوگا نا، کیونکہ ایئر چیف تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے نا، نو ڈاؤٹ۔ تو اس حوالے سے آپ اس میں بحث کریں کہ جناب یوں ہونا چاہیے تھا یا یوں نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایئر چیف کا پروٹوکول کی جو بحث تھی وہ بحث اور گفت و شنید اور وہ ڈسکشن تو یہاں پر ختم ہو گئی، وہ تو گم سم ہو گئے لوگ دیکھ کے کہ جو 13-14 سال کا بچہ جو صرف وزیر اعلیٰ پاکستان کے سب سے چھوٹے صوبے کے وزیر اعلیٰ کا، ٹھیک ہے نا، جہاں یہ رونا رویا جاتا ہے کہ وہاں تو وسائل کوئی دیتا ہی نہیں ہے، وسائل کو ان کو تو پرووائڈ ہی کوئی نہیں کرتا، وہ سب سے زیادہ پسماندہ صوبہ ہے۔ یہ تو سب سے زیادہ پسماندہ صوبے کا یہ حال ہے کہ سب سے زیادہ پروٹوکول کو 50 سے زیادہ آپ نے یوں میں تو کوشش کی ہے اس ویڈیو میں گاڑیوں کو گننے کی، میں تو نہیں گن سکا، میں ویسے ہی آپ کو اندازہ لگا کے وہ بات کر رہا ہوں کہ 50 سے زیادہ گاڑیاں ہوں گی جو ان کے پروٹوکول میں، اور ایک سے ایک بڑھ کے قیمتی ترین گاڑی، اور پھر جناب ان میں جیمر شیمر والی گاڑی بھی تھی اور پتہ نہیں کیا کیا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو کوئی ایک دفعہ شاید وہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، ادروائز پتہ نہیں کتنی دفعہ ایسے صاحبزادے جاتے ہوں گے اور کتنی دفعہ۔ تو میں بڑی حیرت کے ساتھ اور بڑا کہ مطلب یہ جس طریقے سے جس کا جو جدھر دو لگا ہے نا اس نے اسی طرح ہی پاکستان کو لوٹا ہے اور پاکستان کو اسی طریقے سے۔ اب یہاں پر جو لیویز بھی ساتھ گئیں اور پولیس بھی ساتھ اور پتہ نہیں کون کون ساتھ گئے، کہہ رہے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر کے بھی پروٹوکول کی گاڑیاں ساتھ تھیں، اور پس ہر کسی نے جو ہے نا اپنی وفاداری بشرط استواری کے اصول پر قریب ہونے کی کوشش کی، اور اس طریقے سے وہ سارا کچھ وہ ہوا۔ وہاں بھی ویڈیو بن گئی، سوشل میڈیا کی مہربانی ہے۔ تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ بھائی آپ دیکھ لیں نا کہ یہی سوشل میڈیا کہ جو میڈیا پرنٹ میڈیا کوئی کور نہیں کرتا تھا، آپ وہ بحریہ ٹاؤن میں دیکھ لیں تو اس میں چیف جسٹس صاحب کا میں دیکھ رہا تھا تو وہ بھی برہم تھے کہ جناب کہ وہ یہ کیوں ایسے بندے آئے اور کدھر سے آئے اور انہوں نے کیسے وہ کر دیا، اور خود ساتھ پھر یہ نہیں کیا کہ جناب جس کی پرنٹنگ پریس پہ وہ بینر چھپ رہے تھے بحریہ ٹاؤن کے اگینسٹ کو، اس میں نعرے لگے ہوئے تھے تنقیدی نعرے، اس کے مالک کے خلاف دہشت گردی کا پرچہ کٹ گیا ہے۔ بھائی اب بینر چھاپنا بھی دہشت گردی ہے، میں تو حیران ہوں نا۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سٹیپ آگے چلے جائیں نا کہ بھائی ہم تنقید کرتے تھے کہ جناب دیکھیں نا، آپ اگر جنرلوں پر تنقید کرتے ہیں تو آپ غدار ہوتے ہیں، آپ عدلیہ پر کرتے ہیں تو آپ پہ توہین عدالت آتی۔ یہاں تو یہ ہوا کہ کسی نے بینر چھاپ دیا بحریہ ٹاؤن کے خلاف تو اس پہ دہشت گردی لگ گئی۔ یہ اب کیا اس کے بعد کوئی کچھ کہنے کو کچھ رہ گیا ہے؟ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔